عمران خان کو جیل کے اندر 850 دن ہونے والے ہیں. جس طرح جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس طرح کا جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، یا جس طرح افغانستان کا جو میڈیا ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا، عمران خان کو جیل کے اندر ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو کے پی کے سی ایم ہیں جناب سہیل افریدی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ دھرنا بھی دیا. بظاہر ان کا جو دھرنا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، اتنے زیادہ لوگ جو تھے وہ دھرنے کے اندر شریک نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا پریشر آیا اور نہ ہی وہ دھرنا جو ہے وہ جناب کامیابی کی طرف گیا یا کامیاب ہوا. اچھا، عمران خان کی جو ہلاکت ہے اس کی خبریں کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، یہ تو جناب جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کی عوام کے اندر سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو پاکستان کی حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر پاکستان کے اندر ہیں، یہ دیکھنا چاہتی ہے اس طرح کی سنسنی پھیلا کر کے اگر عمران خان کو قتل کر دیا جائے یا عمران خان کو ہلاک کر دیا جائے تو پاکستان کی عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا، پاکستان کی جو عوام ہے وہ کتنی تعداد میں باہر نکلے گی. اگر ہم عمران خان کی ہلاکت کی بات کریں، اگر عمران خان کو واقعی جیل کے اندر ہلاک کر دیا گیا ہے یا وہ محفوظ ہیں، اگر پاکستان کی حکومت جو ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتی ہے، کسی کیس میں اس کو سزا دیتی ہے، کسی کیس میں اس کو پھانسی پر لٹکاتی ہے یا ویسے ہی اس کو جناب جیل کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، تو پاکستان کی جو عوام ہے، خاص کر جو پنجاب کی عوام ہے، وہ تو کافی تعداد میں یا بہت ساری تعداد میں نہیں نکلے گی. آپ نے جس طرح اسلام آباد کے اندر دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے ان کو بہت تعداد میں قتل کیا گیا. پھر آپ نے لاہور کے اندر دیکھا ٹی ایل پی کے جس طرح 600-700 کے قریب جو لوگ تھے ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو پاکستان کی عوام ہے وہ ایک عجیب خوف کا شکار ہے. اور جناب جو ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر حضرات ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جناب اپنے ولاگ کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے حقیقت میں وہ کچھ اور ہے. یوٹیوبر پاکستان تحریک انصاف کے یہ چاہتے ہیں کہ عوام نکلے، جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ عوام نکلے، لیکن وہ جناب خود کچھ کر کے راضی نہیں ہوتی. لیکن اگر عمران خان کو جیل کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے تو خاص کر پنجاب کی عوام جو ہے وہ جناب بالکل نہیں نکلے گی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ملک کے اندر مہنگائی ہے، جس طرح ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، تو عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی تو جناب عمران خان کے لیے کیا نکلے گی. اسی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو پتہ ہے کہ عوام کسی صورت بھی جو ہے وہ جناب اگر عمران خان کو جیل کے اندر ہلاک کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی صورت بھی بہت بڑی تعداد میں نہیں نکلے گی. جس طرح افغانستان کا جو میڈیا ہے اس نے رپورٹنگ کی کہ عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، پھر جو انڈیا کا میڈیا ہے اس نے رپورٹنگ کی کہ جناب عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو عمران خان کی بہنیں ہیں انہوں نے انڈین میڈیا کو جناب انٹرویو بھی دیا کہ واقعی جو عمران خان ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو جیل کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. جو سہیل افریدی سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی، 8-9 دفعہ وہ بھی کوشش کر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے میری، یا ملاقات کی جائے یا ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن جو پاکستان کی حکومت ہے وہ جناب ایسا نہیں کرنے دے رہی. جو سی ایم کے پی کے ہیں سہیل افریدی، اس کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی. ہو سکتا ہے کہ ملاقات کرا دی جائے یا ہو سکتا ہے نہ کرائی جائے، لیکن جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حکومت ہے انہوں نے یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ انڈین میڈیا کے ذریعے اور جناب افغان میڈیا کے ذریعے یہ خبر پھیلائی ہے کہ اگر عمران خان کو ہم جیل کے اندر قتل کر دیتے ہیں یا قتل ہو جاتی ہیں یا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ کس حد تک باہر نکل سکتی ہے، کتنی تعداد میں باہر نکل سکتی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر خبروں کے ذریعے جو ہے یہ چیک کیا گیا پاکستان کی عوام کو، اور آپ کے سامنے ہے حالات کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے. اگر تو یہ سچی ہے
تو وہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے یا پاکستان کی عوام سے عمران خان کو جو ہے آخرت میں بھی بہت مایوسی ہوگی کہ میں اس قوم کے لیے جو ہے وہ جیل کے اندر گیا، اس قوم کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کی، لیکن اس قوم نے میرا جو ہے وہ کبھی ساتھ نہیں دیا۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا عمران خان کو، اگر وہ جیل کے اندر زندہ ہیں تو وہ بہت بڑے بدقسمت انسان ہے۔ وہ ایک ایسی قوم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ جناب ایسی قوم سے ان کو امید ہے کہ جو جناب اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ حکومت نے کس حد تک جناب بجلی میں، سوئی گیس میں یا اور بہت سارے جو ٹیکس ہیں ان پر لگا دیے ہیں، اس پاکستانی قوم پر لگا دیے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے جناب آواز نہیں اٹھا سکی۔ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے باہر کیا نکلے گی، عمران خان کے لیے کیا جدوجہد کرے گی، لیکن عمران خان کا قصور نہیں ہے۔ عوام خان ایک مری ہوئی قوم سے توقع لگا بیٹھے ہیں، لیکن مایوسی سب سے زیادہ اس بات کی بھی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے، جو چاروں صوبوں کی قیادت ہے، وہ خاموش بیٹھی ہے۔ جو سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی کے ہیں، ان کی پالیسی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے چھوٹے موٹے دھرنے دیے ہیں، احتجاج کیے ہیں، لیکن جو علی امین گڈا پور جس طرح احتجاج کرتے تھے، لیکن اس طرح کا جو احتجاج ہے ابھی تک سہیل افریدی ہے وہ کرنے میں ناکام رہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو سہیل افریدی ہیں سی ایم کے پی کے، وہ چارے صوبوں کی قیادت کو اکٹھا کریں، جو پاکستان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ایک مضبوط جو پالیسی ہے وہ بنائیں۔ اور جو عمران خان جو جیل کے اندر اس وقت قید ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ بہرحال یہ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، کون سی ایسی پالیسی ہے یا کون سا ایسی باقی آئینی ترمیم رہ گئی ہیں جو حکومت جو ہے وہ لانا چاہتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، جس طرح چور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر تحفظ دیا گیا، جس طرح آئین کو توڑا گیا، آئین کو توڑ کر جناب ایک جو ہے فرضی آئین جو ہے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اب جناب اس آئین سے صدر کو بھی استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہے، جناب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہے۔ آہستہ آہستہ جناب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہوں گے، ایم پی اے ہوں گے، چاہے وہ چوری کریں، چاہے وہ جناب کسی کا قتل کریں، زنا کریں، کرپشن کریں، جو مرضی کریں، ان کو اس حد تک استثناء حاصل ہوگا کہ ان کو پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں پوچھ سکے گا، کیونکہ آئین کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ آئین کو تو توڑ کر جو ہے پاکستان کے آئین کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ بہرحال پاکستان کے اندر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیل کے اندر قید ہے، جس کو 850 دن جو ہیں وہ ہونے کو ہیں، وہ جیل کے اندر وہ محفوظ ہیں، وہ جناب قتل کر دیے گئے ہیں یا زندہ ہیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ہی جانتی ہے، جو اس وقت خاموش ہو کر بیٹھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ جو افغانستان میں، جو انڈیا کے اندر یہ خبریں چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو کارکن ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، جو سی ایم کے پی کی ہیں، وہ خاموش ہو کر کیوں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ عمران خان جیل کے اندر بالکل محفوظ ہیں۔